اسی علاقے میں کہیں پروگرام تھا، پروگرام ختم ہونے کے بعد جرجیت صاحب اپنے روم میں جاتے ہیں، رات کے تقریباً 1:30-2 بجے فون آتا ہے میرے گھر سے، میرا 6 سال کا بچہ اس وقت پیٹ کے درد اور فیور میں بخار میں مبتلا، گھر سے فون آتا ہے 2 بجے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ جرجیت صاحب کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے، فون پہ رابطہ قائم کیا جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر جو آس پاس کے گھر کے اگل بگل کے تھے ان کے بھی موبائل بند ہیں۔ مجبوراً میں نے اپنی وائف سے کہا کہ تم اپنے بھائی کو فون کرو، جلدی بلاؤ اور اس کو سرکاری ہاسپٹل کی طرف لے کر جاؤ۔ ہماری بیوی اور سالہ لے کر اس بچے کو سرکاری ہاسپٹل کی طرف بھاگتے ہیں، انجیکشن دیا جاتا ہے۔ 2-3 گھنٹے کے بعد جب اطمینان مل گیا کہ بچے کا بخار اتر جاتا ہے اور اس کے پیٹ میں درد میں آرام ملتا ہے، ڈاکٹر نے کہا کل صبح چھٹی کر دیں گے، تب جا کر سکون ملتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، ہمارے چھوٹے سے 5-6-7 سال کے بچے کے پیٹ کے درد کی خبر سننے کے بعد ہم جیسے لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، آپ جیسے لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ تصور کرو کہ جہاں ایک چھوٹے سے بچے کا بخار، اس کا فیور اور اس کا پیٹ کا درد آپ نہیں سن پاتے ہیں اور آپ کی نیند اڑ جاتی ہے۔ قیامت کے دن کا وہ منظر کیسا ہوگا کہ جس دن اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا جائے گا لیکن ہم اس سے بھاگ رہے ہوں گے، اپنی بیوی کو اپنے سامنے دیکھیں گے لیکن بھاگ رہے ہوں گے، آج ان کے کوئی کام نہیں آ سکتے ہیں۔ اسی کو قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا اور اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو دیکھ کر بھاگے گا۔ یہ بتاؤ، اپنے آپ اختلاف ختم ہو جائے اور لوگ جہنم سے ڈرنے کی فکر کرنے لگے۔ تصور کریں، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ثم ینجیہ۔ قرآن کی اس آیت نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس دن کیسا ہوگا کہ جب انسان جہنم کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، جو اپنے بیٹے کے فیور اور پیٹ کے درد کی خبر سننا بھی گوارا نہیں کرتا ہے دنیا میں، قیامت کے دن وہ چیخ چیخ کر کہے گا، مجرم لو یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، چیخ چیخ کر کہے گا اللہ میں اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کو جہنم میں ڈال دے۔ منظر دیکھیے آپ، کتنا خطرناک عذاب، اس بچے کو، اس بیٹے کو جہنم میں ڈال دے۔ وصاحبتی، اپنی بیوی کو لے کر آئے گا، اللہ میں بیوی کو فدیے میں دے رہا ہوں، اس کو جہنم میں ڈال دے۔ وہ اخیہ، اپنے بھائی کو لے کر آئے گا، آئے اللہ دنیا میں میرا اور اس کا خون کا رشتہ ایک، میری ماں ایک، میرا باپ ایک، یہ میرا بھائی، لیکن آج تو اس کو لے لے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، پورا خاندان ایک طرف، اے اللہ یہ میرا چچا ہے، یہ میرا بابا ہے، کاکا ہے، یہ نانا ہے، یہ دادا ہے، یہ میرا قبیلہ، یہ میرا کنبہ ہے، تو سب لے لے، ان کو جہنم میں ڈال دے۔ ثم ینجیہ، لیکن اسے بچا لے، مجھے تو جنت میں ڈال دے، ان سب کو جہنم میں پھینک دے۔ کیسے انسان گوارا کرے گا؟ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے اللہ کو دے گا، لے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نہیں، اللہ میری بیوی کو جہنم میں پھینک دے لیکن مجھے نہیں، اللہ میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نہیں، اللہ میرے خاندان کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے نجات دے دے، میں نہیں جانا چاہتا۔ تصور کیجئے آپ، یہاں بیٹا جل رہا ہے، آگ لگ جائے گھر میں، بیٹا جل رہا ہے، باپ کسی بھی قیمت پر دروازہ توڑے گا اور بچے کو بچانے کی فکر کرے گا کہ اسی طرح بچا لے، اگر ہم جلتے جل جائیں لیکن میرا بیٹا بچ جائے۔ دنیا کی آگ میں اپنے آپ کو چھلانگ لگا لیتے ہو اپنے بچے کو بچانے کے لیے، لیکن قیامت کے دن جہنم کی آگ کتنی تیز ہوگی، ایک بار دیکھو گے تو اپنے بیٹے کو ڈالنا گوارا کر لو گے، اپنے آپ کو نہیں، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو ڈالنا گوارا کر لو گے لیکن اپنے آپ کو نہیں۔ یہ صورتحال ہوگی وہاں پر، اور یہ تصور ہر مذہب کے اندر ہے۔
زندگی دینے والے نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ زندگی میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، کیونکہ یہ زندگی یہاں ختم ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی، اخروی زندگی ہم تمہیں پھر دیں گے اور پھر تمہیں جہنم کے اندر یا جنت کے اندر ڈالا جائے گا، پھینکا جائے گا۔ ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، ایک ڈر ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ سن 1969 کے اندر، سن 1979 کے اندر، سن 1979 کے اندر، 1979 کے اندر امریکہ نے سب سے پہلا اسکائی لیب آسمان کی طرف چھوڑا۔ سنیے، امریکہ نے سب سے پہلا اسکائی لیب آسمان کی طرف چھوڑا۔ جب وہ آسمان کی بلندیوں پر چلا گیا، اس کا وزن تقریباً 80 ٹن تھا، 80 ٹن۔ وہ آسمان کی بلندیوں پر چلا گیا، جس دنیاوی سسٹم سے وہ چل رہا تھا اس کا کانٹیکٹ، اس کا کنیکشن دنیاوی سسٹم سے منقطع ہو گیا، کٹ گیا۔ اسکائی لیب نے اپنا تعلق دنیا کے سسٹم سے ختم کر لیا، یعنی اب دنیا میں کوئی سسٹم ایسا نہیں جو اسکائی لیب پر کنٹرول کر سکے۔ 80 ٹن کا وہ اسکائی لیب کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ امریکہ نے اعلان کر دیا پوری دنیا کے اندر، لوگوں اسکائی لیب سے کنٹرول ختم ہو گیا ہے، اب یہ زمین کی طرف آ رہا ہے اور یہ دنیا کی کسی بھی ملک میں، دنیا کی کسی بھی دیش میں کسی بھی وقت گر سکتا ہے، لہذا اپنے آپ کو خود بچاؤ اور اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ غور کیجئے، اسکائی لیب 80 ٹن کا اس دنیا کی طرف تیزی کے ساتھ گر رہا ہے، تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گیا کہ اسکائی لیب نے اپنا تعلق، اپنا کنٹرول ختم کر دیا۔ لوگ بھاگنے لگے، ایسا لگ رہا تھا کہ ہر انسان یہ سوچ رہا ہے وہ اسی کے اوپر نہ گر جائے۔ پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی اور مسجدوں میں، کنیساؤں میں، گرجا گھروں میں دعائیں ہونے لگی کہ اے اللہ، جو جس کو ماننے والا ہے، اے اللہ اس کو ہمارے سروں پر نہ گرنے دے، ہمارے سروں سے بچا لے۔ میں وہ کہاں گرا، کس خطے میں گرا مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور میں بتا دوں کہ جب 80 ٹن کا اسکائی لیب کنٹرول چھوڑ دیتا ہے تو اس کا ڈر پوری دنیا کے ہر انسان کے اندر محسوس ہوتا ہے، اور انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ کہیں یہ میرے سر پر ہی نہ گر جائے، میرے اوپر ہی نہ گر جائے۔ ایک چھوٹے سے اسکائی لیب جس کا وزن 80 ٹن ہے، آپ اس سے اتنا ڈر رہے ہیں کہ میرے اوپر نہ گر جائے۔ یہ دنیا نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جہنم کا تو ایک سانپ اتنا خطرناک ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں چھوڑ دے تو وہ ایک پھنکار مار دے ایسے پھو۔ جہنم کا ایک سانپ اگر دنیا میں بھیج دیا جائے اور ایک بار وہ ایسے کر دے پھو، بس، تو اس کے منہ سے نکلنے والی ایک پھنکار کی وجہ سے، ایک پھنکار سے پوری دنیا میں جتنی بھی کچی زمین ہے، کھیتی ہے اور جہاں اناج پیدا ہوتا ہے، اس کے ایک پھنکار سے پھر پوری دنیا کے اندر کبھی غلہ پیدا نہ ہو، کبھی اناج پیدا نہ ہو، اس کی ایک پھنکار سے ساری کی ساری زمین جل کر راکھ ہو جائے اور پھر اناج پیدا کرنے کے لائق نہ رہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم میں اگر کسی کو ایک لمحے کے لیے ڈال دیا جائے، ایک لمحہ کتنا ہوتا ہے، آنکھ بند کرو اور کھولو، اس کا 10واں حصہ، اب کتنا کم ہوگا آپ اندازہ لگا لیجئے۔ ایک لمحہ، دیکھیے میں آنکھ بند کر کے کھول رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہے، سنیے، ایک لمحہ ایسے، بس آنکھ بند کر رہا ہوں، کھول دیا، یہ کیا ہوا، ایک لمحہ۔ اس کا بھی 10واں حصہ آپ کریے تو کتنی دیر ہوگی، اتنی دیر کے لیے آنکھ بند کی اور کھول دی، یہ تو بہت زیادہ ہو گیا۔ اس کا بھی 10واں حصہ، 10 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ، اتنی دیر کے لیے کسی کو جہنم میں ڈال کر نکال دیا جائے، اور اللہ کے نبی فرماتے اس آدمی کو اگر مدینے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے تو اتنی دیر کے لیے جہنم میں جل کر آنے والا آدمی باہر کی طرف جب سانس لے گا ایسے
باہر کی طرف جب سانس لے گا تو اس کی سانس کی گرمی سے پورا مدینہ جل کر راکھ ہو جائے. اس سے آج کون ڈر رہا ہے؟ ایک اسکائی لیب کی فکر تو اتنی زیادہ ہے. ہم دوڑ رہے ہیں بس دنیا کی طرف، ملے یہ دنیا، دوڑ رہے ہیں ہم. پیسہ پیسہ ہائے پیسہ، جس طریقے سے بھی آئے پیسہ.